ناظرین کرام، اس وقت جب ہم ملک کی سیاسی منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جتنی بھی بحث و مباحثے جاری ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، تو ان تمام ڈسکشنز کے اندر عوام کہیں بھی نہیں شامل، اس میں عوامی مفاد کہیں بھی نہیں شامل، اس میں عوام کے جو کور ایشوز ہیں، جو سینٹرل ایشوز ہیں جسے اس وقت عوام سامنا کر رہی ہیں، وہ اس کے اندر نہیں شامل ہیں۔ اور بدقسمتی سے اسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ہماری میڈیا بھی وہ مباحثے وہاں سے، وہ ٹاپکس یا وہ موضوعات وہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی بحثوں کا حصہ بناتے ہیں۔ اس وقت بالخصوص پنجاب میں، پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر کسانوں کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ وہ وہاں سے شروع ہوا جب گزشتہ نگران حکومت نے گندم کو امپورٹ کیا اشرافیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے، اور کسانوں کا ذرا برابر لحاظ نہیں رکھا، اور آج حکومت کے پاس کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے نہ پیسے ہیں اور نہ جگہ موجود ہے۔ تو کسانوں نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیے، کسانوں نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا بھی دیا۔ تو اس حوالے سے اب کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت بھی اس کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہے، تو اس سے اس مسئلے کے اوپر کیا فرق پڑے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر زرعی امور حافظ وسیع محمد خان صاحب۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وسیع صاحب، یہ بتائیے گا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا خیبر پختونخوا حکومت کے اس اقدام کے حوالے سے بھی، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ کسانوں کا جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ اب کس مقام پر کھڑا ہے، کہاں تک پہنچ گیا؟ تھینک یو ویری مچ شبیر صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کسانوں کے مسئلے پر آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ میں جو آج سامنے نظر آ رہا ہے، اور آپ نے نگران گورنمنٹ کا نام لیا ہے، میں ذرا اور پیچھے جانا چاہتا ہوں، اور پیچھے جانا چاہتا ہوں فیض احمد فیض صاحب کی طرف۔ جب فیض احمد فیض صاحب راولپنڈی سازش کیس سے رہا ہو کر پنجاب یونیورسٹی آئے، تو یہاں پر ایک پارک ٹی ہاؤس ہے، اور یہاں پر یہ یونیورسٹی کے بچے اور سارے جو اساتذہ وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ تو جب یہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر ریٹ آف دی گورنمنٹ، ریٹ آف لا، اگر ریٹ آف لا ہوگی تو یہ پاکستان میں بہترین حکومت ہوگی اور بہترین ملک ہوگا، اور اگر ریٹ آف لا نہیں ہوگی، جنگل کا قانون ہوگا، تو پھر یہاں مافیاز کی گورنمنٹ ہوگی، مافیاز کا قبضہ ہوگا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریٹ آف لا ہو تو ابھی جو لوگ ہمیں دندناتے پھر نظر آ رہے ہیں تو یہ تو سارے پھر جیل کے اندر ہوں گے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قبضہ جو ہے اصل یہاں پر مافیا کا ہے۔ نگران گورنمنٹ بھی اس کا حصہ ہے، اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی اس کا حصہ تھی، اور اسی کے نتیجے کے اندر عین اس وقت جانتے ہوئے کہ جب نئی فصل آنے والی ہے، وہ مال باہر سے منگوایا گیا، گندم باہر سے منگوائی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کمیشن جس کو ملنا تھا وہ اس آرڈر پر ملنا تھا۔ ابھی صورتحال جنرلی دیکھیں کہ ایپٹیما ایک کاٹن کو پروموشن کرنے کا، ایک ٹیکسٹائل کو پروموشن کرنے کا ادارہ ہے۔ سبسڈی اس کو ملتی ہے، کپاس کے کاشتکار کو نہیں ملتی۔ سبسڈی شوگر ملز والے کو ملتی ہے، چینی بنانے والے کو، گنا اگانے والے کو نہیں ملتی۔ سبسڈی فلور ملز والے کو ملتی ہے، گندم کے فارمرز کو نہیں ملتی۔ تو یہ ایک نیکسس بن گیا ہے۔ اس نیکسس کی موجودگی کے اندر جب تک یہ لوگ رہیں گے، اس وقت تک عام کسان جو ہے وہ اسی طریقے سے روتا دھوتا رہے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ پھر نکلے گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسان کو یہ پتہ چلے گا کہ مجھے کہیں سے امداد نہیں مل رہی، تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد وہ ہر وہ چیز اگائے گا جو پہلے نہیں اگا رہا ہے، اور جہاں گورنمنٹ کی ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد یہ مافیا جو ہے یہ جہاں سے مرضی چیز لے کر آئیں۔ مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ جب تمام سائلوز بھرے ہوئے ہوں اور ان کا دعویٰ یہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ اسی طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گے، لوگ جیلوں میں سے رہائی پا لیں گے، اور معاملہ جو ہے اس دوران ختم ہو جائے گا۔ اب موجودہ اس مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ حکومت کے سامنے مطالبات رکھے گئے تھے، کچھ پیش رفت آئی ہے؟ دیکھیں، موجودہ مطالبات جو ہے وہ بڑا گورکھ دھندا ہے۔ ابھی پرسوں چیف منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کو 417 ارب روپے کا ایک ایسا پیکج دیں گے کسانوں کو کہ کسان گندم کو فروخت کرنا بھول جائیں گے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے 1 برابر ہے 2، اور 2 برابر ہے 3، اس لیے 1 برابر ہے 3۔ اب 1 3 کے برابر کیسے ہو جائے گا، یہ عام کسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ اسی قسم کے وعدوں کے ساتھ اور اسی قسم کے وعدوں کے ساتھ انہوں نے وقت کو گزارنا ہے، اور مافیا جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ مجھے بظاہر
اس کسانوں کے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ کسان رو دھو کر پھر اپنے کام پر لگ جائے گا اور وہ چیزیں اگائے گا جو ڈائریکٹ کیش کراپس ہوں گی، جہاں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ پھر کسان کو یہ نہیں ہوگا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بیٹھ گیا، فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر والوں کو کھانا ملتا ہے، میرا گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ جو قومی جذبہ کسی ملک میں ہوتا ہے، وہ اگر دوسروں کو فرق نہیں ہے تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ پھر کسان بھی اس کو رسپونڈ کرے گا؟ اچھا، اس معاملے کے اندر آج بڑی دلچسپ صورتحال یہ آئی ہے، اگرچہ وہ ایک سیاسی قدم ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، انہوں نے آج باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے کسانوں سے ہم گندم خریدیں گے، اور تقریباً انہوں نے کوئی ہدف رکھا ہے 3 لاکھ ٹن اور 3900 روپے پہ۔ تو کیا اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا، کچھ ازالہ ہو جائے گا کسانوں؟ یہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، یہاں ہر آدمی اپنے داؤ پر لگا ہوا ہے۔ 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ پہلے بھی پنجاب سے ہی گندم وہاں پر جاتی ہے۔ اب آج کل یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو پیداوار ہے، جو اصل ذخیرہ جو ہے گندم کا، وہ ہے پنجاب۔ اور جب پنجاب پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب بلوچستان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، سندھ کے اندر بھی، سندھ میں 17% کے قریب ہے، اس کو بھی حصہ ملے گا، اور خیبر پختونخوا کو بھی ملے گا۔ اپارٹ فرام دیٹ ون 4 لاکھ ٹن افغانستان کا بھی حصہ ہے۔ اچھا، اب جب سے یہ گورنمنٹ نے سمگلنگ پر ہاتھ سخت رکھا ہوا ہے، تو یہ KPK میں جانا بند ہو گیا۔ اب لہٰذا انہوں نے کھلا رکھا ہے کہ جو پہلے آسانی سے تھرو سمگلرز مل جاتی تھی، اب یہ ذرا آفیشیل جائے گی وہاں پر۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 3 لاکھ ٹن خیبر پختونخوا پہلے بھی گندم جایا کرتی تھی۔ تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے ایک سیاسی شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ وسیع صاحب۔ ناظرین کرام، وسیع صاحب کی باتوں سے جو میں چیزیں اخذ کر سکا وہ یہی ہے کہ اگر اس وقت حکومت کا رویہ یہی رہا کہ اگر وہ کسانوں کی اس طرح سے مسائل حل نہیں کریں گے، ان کو سنیں گے نہیں، تو پھر کسان بھی ان تمام فصلوں سے ہٹ جائیں گے جو اس وقت قومی ضرورت ہو، اور ان فصلوں کی طرف آئیں گے جو ان کی ذاتی ضرورت ہو اور ان کے کھانے پینے یا ان کے گھر کے اخراجات کے لیے ان کے لیے کافی ہو۔ تو پھر اس طرح سے ملک جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جائے گا، بناؤ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ وہی بنیادی پوائنٹ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے جہاں پر حکومت کو سوچنا چاہیے اور ان تمام مسائل کو باہم بیٹھ کر حل کرنے کی طرف لے کر جانا چاہیے۔